پاکستان میں پانی کا بحران جو ہے وہ سر سے تجاوز کر رہا ہے. اسباب اور حل پاکستان دنیا کے 17 جو ہے ایکسٹریم ہائی رسک واٹر ممالک میں جو ہے 14th نمبر پر آیا ہے, اور آج جو ہے ملک کی 80% آبادی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے, اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو 2025 تک پورے ملک کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھارت کے لیے بھی نشے دریائے کا ملک ہے. مطلب اس کا ہے کہ پاکستان کو میجر جو پانی ہے وہ ناردرن ایریا سے آتا ہے, جو کہ انڈیا سے آتا ہے, اور تقریباً 78% پانی ہے وہیں سے پاکستان کو آتا ہے. اور مزید یہ کہ جو دستیاب پانی کا صرف 2/3 استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ 1/3 جو حصہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ہر سال, اور وہ ہم پورا پاکستان دیکھتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں اینول فلڈز آتے ہیں جس سے اور بھی بہت شدید اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے ملک کو. آج ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز, اور ان سے ہم بات کریں گے پاکستان میں پانی بحران کے بارے میں, اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نواز صاحب. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو یہ جو میں نے ذکر کیا نا اینول فلڈز کا, پاکستان جو ہے وہ ایک تو جو پہاڑوں پہ پانی پگھلتا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اور پھر اگر واٹر وارز کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو دریا ہے انڈس ٹریٹی جو ہے, جس پہ انڈیا ہمارے دریاؤں کے اوپر جو ہے ڈیمز بنا رہا ہے, وچ از انلیگل, جو ٹریٹی کے خلاف ورزی ہے. اس کو پچھلی حکومتوں میں بھی آیا تھا بڑا کہ بھی 2025 تک پاکستان جو ہے خشک ہو جائے گا, لیکن عملی ایکشن نہیں ہم لوگوں نے کچھ دیکھا, یا کچھ ہوا ہے گراؤنڈ پر؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا نا کہ ہمارے 78% پانی ہمیں اکراس دا بارڈر سے مل رہا ہے, کچھ انڈیا سے زیادہ اور افغانستان سے. تو ایک تو یہ ایشو ہے, یہ چیلنج ہے کہ آپ کو, کیونکہ پانی آپ کو پتہ ہے ایک فلکس میں رہتا ہے, پانی ایک فلو میں رہتا ہے, یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے بھی اس طرح ایک ڈائنامک انسٹیٹیوشنز بنانے, کیونکہ واٹر فلوز سو شوڈ یور انسٹیٹیوشنز. اس کے لیے آپ کے ہندوستان کے ساتھ تو آپ کا ہے, پاکستان کا ایگریمنٹ ہے, اور افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. اس پہ تھوڑا جو ایشو ہے وہ کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کلائمیٹ چینج آپ اب آ رہا ہے. بالکل. لیکن جو بڑا چیلنج ہے جو آپ نے فلڈز کے حوالے سے بتا دیا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً پچھلے 80 سال سے 28 فلڈز آ چکے ہیں. اب فلڈ جو ہے یہ آپ کو تقریباً ہر 4 سال میں ایک دفعہ آپ کا فلڈ آتا ہے. تو اٹس بیکاز آف یور جیوگرافی. آپ کی جیوگرافی ایسی ہے کہ آپ کے اوپر ہمالیہ اور ہندوکش اور کراکرم کے پہاڑ ہے, اور نیچے پھر دنیا کا میرے خیال میں سب سے بڑا پلین ہے اگر آپ ہندوستان پاکستان دونوں کو دیکھ لیں. تو یہ پانی گرتا ہے اور یہ سوئفٹلی 2 مہینوں میں آپ کے اس پہ پلینس پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے کافی کچھ ہو سکتا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. نیدرلینڈ میں 50 گیا, اور انہوں نے کہا کہ نو مور فلڈز, اور اس کے بعد کوئی فلڈ نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈ 60% سمندر کے نیچے ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم ایک قسم کا انٹیگریٹڈ اپروچ لے لیں تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. تو نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جن کو ان پوزیشنز میں تعینات کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز لیں اور اس طرح کا انفراسٹرکچر بنائیں, جیسے کہ بھارت بنا رہا ہے ہمارے ریورز کے اوپر, ہماری واٹر باڈیز کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں, ریزروائرز ہیں ان کے, وہ کھول دیتے ہیں, اس لیے ہمارے پاس بھی زیادہ جو ہے وہ فلڈنگ کا ایشو رہتا ہے وہاں سے. تو ہمارے انفراسٹرکچر کے اندر کیا لوپ ہولز ہیں اس وقت؟ جی دیکھو, آپ نے بات کی ہے انفراسٹرکچر کی. سوال یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا, اگر آپ پالیسی بغیر سائنس کے, بغیر ایویڈنس کے بنائیں تو اس کو گیمبلنگ کہتے ہیں. گیمبلنگ مینس کہ وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس تو ایک سائنس ہونا چاہیے. سائنس اس طرح ہے کہ آپ کے جو بھی ڈیسیجنس ہے وہ انفارمڈ ہونے چاہیے. ابھی تو دور آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے, آپ کے پاس سیٹلائٹ سے آپ کے پاس میپس اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پہ کریں, لیکن جو آپ نے انفراسٹرکچر ضروری نہیں کہ ہم زیادہ فوکس انفراسٹرکچر پہ کریں. کئی سلوشنز ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر واٹر شیڈ میں آپ کے زیادہ درخت ہو
تو وہاں پانی ایبزارب ہوگا اور آپ کے نیچے فلڈنگ کم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے ہم جب ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے ہر جگہ جوہر ہوتے تھے, ڈنڈ اس کو ہم بولتے تھے, ہر جگہ پانی کے, اس کو ہم نے مطلب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے ہم نے پورا وہ جس کو کہتے ہیں نیچرل انفراسٹرکچر, آپ اس کو بھی لا سکتے. اور پھر آپ کو ڈیمز چاہیے, لیکن جب بھی ہم بات ڈیم کی کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا سپر ڈیم, اب چھوٹے ڈیمز بنائیں, جیسے خانپور ڈیم ہے, اٹس اے ویری اسمال ڈیم. کیسکیڈ کولاریڈو پہ آپ کو میں بتاؤں, کولاریڈو پہ کیسکیڈ انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے 300% ان کے پاس سٹوریج ہے, ہمارے پاس صرف 9%. آپ یہ دیکھ لیں, کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے. آپ چھوٹے ڈیمز بنائیں, پانی کا ایک تالاب بن جائے گا, اس میں آپ کی ریکریشن واٹر سپورٹس کرے, پارکس بنائے, لوگوں کو مواقع ملیں گے, اس سے بجلی ریونیو بھی جنریٹ کر رہے, پاور بھی. بالکل لوگوں کو پانی, اب تو سٹیز میں پانی کا ایشو آ رہا ہے, آپ سٹیز میں دے دیں. تو ایک پالیسی کی آپ نے بات کی, میکر ڈز ناٹ مین کہ صرف گورنمنٹ. گورننس از ناٹ گورنمنٹ, یو آر پارٹ آف گورننس. میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے نا, آج کل جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کو ٹریگر میڈیا کرتی ہے. تو آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگ اب ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. دس از ہاؤ کہ وی کین پارٹیسپیٹ ان گورننس. اپنی کمیونٹیز, آپ کی سول سوسائٹی, آپ کی پرائیویٹ سیکٹر, آپ کی ڈونرز, آپ کی گورنمنٹ, ایوری ون. سو میرے خیال میں دس از ہاؤ پالیسی کیا. That's right. اور ABN کا تو موٹیو ہی یہ ہے, کیونکہ پانی تو آپ کے سامنے بھی پڑا ہے. ٹھیک ہے, میرا بھی ضرورت ہے, آپ کا بھی بزنسز کے لیے بھی چاہیے, فارمز کے لیے بھی چاہیے, انڈسٹری کے لیے آپ کو چاہیے, انوائرمنٹ کو چاہیے. اچھا نواز صاحب, یہ جو 2025 کا جو ایک ایئر ہے, اس کا ہم پچھلے 5-6 سال سے جو نعرہ ہے وہ سن رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا, وچ از فیکچوئل کہ ہو سکتا ہے کہ 2025 تک پاکستان میں واٹر اسکارسٹی آ جائے مکمل طور پہ. ہم نے دیکھا کہ اس پہ گانے بھی بنے, اس پہ رنگ ٹونز بھی آئیں, بہت کچھ ہوا, لیکن فیکچولی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, چاہے چھوٹے ڈیم ہو یا بڑے ڈیم ہو. اور ہم اپنا کردار اس پہ ادا کر رہے ہیں. ہم نے 10 روپے بھی ڈونیٹ کیے ڈیم فنڈ میں, لیکن وہ ڈیم پھر بھی نہیں بنے. تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر فیلئر ہے کہ وہ اس کو ایکشنیبل فزیکل فارم میں کیوں نہیں لے کر آ پا رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ تقریباً آپ کو پتہ ہے نا کہ چائنا میں تقریباً 85,000 سے بھی زیادہ ڈیمز انہوں نے بنائے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ. تو آپ کے پاس ہمیں میرے خیال میں ہر ڈیکیڈ میں ہمیں 1-2 ڈیم, ہمارے پاس 76 کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا. جب ہم USAID نے گوملزام میں جب ہم آئے 2010 میں, تو ہم نے اس ملک کا تیسرا بڑا ریزروائر کمپلیٹ کر دیا. کچھ ستپارہ میں بھی کر لیا, اسمال ڈیمز بھی ہو رہے. لیکن میرے خیال میں ہم تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کی بھی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس فلڈ آ گیا, بس فلڈ کے پیچھے پھر ہم لگ جاتے ہیں کہ جو ان کے نقصانات ہیں. میرے خیال میں ہمیں جس طرح آپ کو اسرائیل کا مثال, اسرائیل بالکل خشک ملک ہے, بالکل خشک صحرا ہے. انہوں نے 90s میں اپنے آپ کو ویدر سے آزاد کر دیا. انہوں نے کلیم کر دیا کہ ہم مزید ویدر کے وہ نہیں رہے. انہوں نے ایک ڈراپ کو, ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ اپنے پورے پڑوس میں واٹر ایکسپورٹ, جس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل ایکسپورٹس, آپ ان کے لیے رائس, آپ ان کے لیے جو بھی واٹر کے کراپس ہیں, کیونکہ آپ کا گلف میں پانی نہیں ہے. بالکل, ایران میں ایشو ہے, چائنا میں ایشو ہے, انڈیا میں ایشو ہے. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اب کافی میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن اب ضرورت ہے. سر پوری نیشن نے اس پہ کیا تھا, 10-10 روپے بھی دیے تھے, ہم نے وہ گانے بھی سنے تھے, آج ہم انہیں 2 ڈیم کا انتظار ہی کر رہے ہیں. سر چلے انشاءاللہ, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایز اے نیشن ہم لوگوں کو اس کو آگے لے کے چلنا ہے. کلائمیٹ چینج کی آپ نے سٹارٹ پہ بات کی تھی, پاکستان کی رپورٹ کے حساب سے 7 سے 8 ہزار گلیشیئرز ہیں جو کہ افیکٹڈ ہوں گے. آگے موسم بھی آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 7 سے 8 ہزار گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اب وہ جب میلٹ ڈاؤن ہوں گے تو پھر وہی چیز ہو جائے گی, وہ فلڈنگ ہوگی. اور اس وقت میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر یا این جی اوز جو کام کر رہے ہیں وہ فلڈ کے اوپر پیسے جو ہے وہ تو مانگ رہے ہیں دنیا بھر سے کہ ہم افیکٹی ہیں کلائمیٹ چینج کے, لیکن پریکٹیکل اب فار ایگزامپل آگے کی سوچتے ہیں, پچھلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, آگے کچھ فیکچوئل چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اسپیشلی کلائمیٹ چینج اور جو گلیشیئرز اوپر سے پگھلیں گے؟ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو جب پہلے لوگ, آپ کو پتہ ہے نا پورے ورلڈ لیڈرز کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مطلب اس طرح, نیگیٹ کرتے تھے, ایٹ لیسٹ ہم اور آپ لوگوں کو ایک ہے کہ کلائمیٹ چینج کو ایکنالج تو کر رہے ہیں, شکر ہے. اب کلائمیٹ چینج ہے کیا, تھوڑا اس کو ڈیفائن کر دیں. کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا سماج, اپنا معاشی سسٹم ایک سیٹ ویدر پیٹرن کے ساتھ رکھا تھا. آپ کو مونسون, ہمارے سارے فوک سانگز بھی برسات کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, اب اگر اب آئی نہیں رہی برسات ٹائم پہ, برسات آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ بھی آگے پیچھے. آپ کی پوری زراعت جو تھی, ہمیں پتہ تھا کب پانی میلٹ ہوگا, کب آئے گا مونسون کی برف. بالکل ہم جب بچے تھے لوگ کہتے گھڑی کے ٹائم سے بارش ہو رہی. دیٹس نو مور اے کیس. کلائمیٹ چینج کیا ہے, اسی پیٹرن میں انسرٹینٹی آ گئی. کیوں؟ آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ گرم ہو گئی ہے. جب ہوا گرم ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ, تو اب جس کو ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئرک ریور, ہوا میں اب پانی بہت زیادہ ہے, تو کسی بھی وقت زیادہ پانی گرتا ہے, جس سے ہم آج کل ابھی سندھ میں آپ نے دیکھا, پنجاب بلوچستان میں 600% زیادہ بارش ہوئی ہے. تو کلائمیٹ چینج از اے نیو نارمل, ٹھیک ہے, دس از واٹ. اب آپ نے جو پہلے بتایا کہ ہم تو نارمل سچویشن میں اسٹرگل کر رہے تھے, اب نارمل میں کیا کریں گے, دس از اے چیلنج. یہ سب کے لیے چیلنج ہے. میں پھر وہی کہتا ہوں, اٹس ناٹ اونلی گورنمنٹ کو تو ہم, گورنمنٹ کو بھی آپ بتائیں گے نا, گورنمنٹ کو بھی آپ یہ اسائن کریں گے, لیکن گورنمنٹ کو بار بار اب جو لوگ ہیں میڈیا میں, پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, جو آپ 8 بجے شوز کر رہے ہیں, ان کو اب ڈائیورٹ کرنا چاہیے جو سب سے خطرہ ہے. خدا نخواستہ اب دوبارہ اب فلڈ آ گئی اس سال, تو کیا کریں گے؟ $15 بلین اگر ایک ہمارے جیسے ملک کا ایک ہی فلڈ میں 15 بلین. اچھا پھر اس میں سوچے اگر آپ کا گھر یا میرا گھر یا میرا کھیت یا میرا فصل یا میری جو اچھا سڑکیں اس میں بہ جاتی, پلیں بہ, ہم تو ایک غریب ملک ہے, آپ کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں چیلنجز جب آتے ہیں تو چیلنجز ہی اپنے ساتھ سلوشن لاتے ہیں. ہمیں اس کو اپارچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے. میں یو سیٹ کی بات کرتا ہوں, ہم نے کمپلیٹلی اب اس طرف اپنے, میرے آفس کا نام بھی اب کلائمیٹ اینڈ سسٹینیبل گروتھ رکھا ہے. ایمبیسڈر کا گرین انیشیٹو شروع ہو رہا ہے, جس میں انرجی, واٹر, ایگریکلچر پہ فوکس ہے. گورنمنٹ آف پاکستان بھی, آپ کو پتہ ہے نا, کافی انہوں نے ابھی کلائمیٹ فنڈز وغیرہ اس پہ فوکس ہے. تو میرے خیال میں اب پورے این جی اوز آپ دیکھیں, سب لوگ, میڈیا, آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج پہ انشاءاللہ ہم مزید کریں گے اور اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے. اچھا نواز صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ انڈیویجولی بھی بہت میٹر کرتا ہے, صرف گورنمنٹ کو نہیں بلیم کر سکتے, ہم سب اس میں بہت کی رول پلے کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں. تو جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اگر ایک چھوٹا سا فریکشن بھی ہے ہماری 26 کروڑ عوام کا جو کہ شاید آپ کی ان انسٹرکشنز کو فالو کرے, تو پلیز بتائیے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کس طرح پانی کی شارٹیج کو ٹیکل کر سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں سارے ناظرین سے میں جب صبح, کیونکہ ہم ہر روز پانی استعمال کرتے ہیں, میں جب ٹیپ کھولتا ہوں, مجھے یہ کرائم میرے لیے لگا اگر تھوڑا سا مجھ سے ایک ڈراپ بھی ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے. کیوں؟ 2 باتیں ہیں. یہ جو پانی آپ اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ سوچیں یہ ہم زیر زمین سے لیتے ہیں جہاں پہ یہ ہزاروں سالوں سے جمع ہوئے. اب اگر آپ پمپ لگا کے اس کو ریکلیسلی آپ اس کو پمپ کریں تو یہ ریپلینش نہیں ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے سٹیز میں اب ڈاؤن, اسلام آباد میں بھی ڈاؤن. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پانی, دوسرا یہ کہ یہ پانی ہم بجلی سے اوپر اپنے ٹینکی میں لے جاتے ہیں. تو اگر 22 کروڑ عوام, ہر بندہ اپنے گھر میں پانی کے استعمال کو بہتر بنائے. اچھا
स्वीट वाटर है जो हम यूज करते हैं, जी जी पूरी दुनिया में आपको सर, पता है 60-70 रुपए पे तो एक पानी का बोतल है, और हम वो पाइप लगा के गाड़ी धोते सर हैं। आखिरी 10 सेकंड में सर अगर कुछ ऐड करना जी। चाहें आप तो उसमें कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आप स्वीट वाटर को जब आप उससे गाड़ी, मेरा तो दिल दुखता Conserve है, करें। आपका भी दिल दुखना चाहिए। पानी का ख्याल रखें अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, हर जगह। अपने फार्म्स में जी। और ये हम सब चलें। का काम है कि हम पानी इसमें का ख्याल कंट्रीब्यूट रखने करें। की हम लोगों को बहुत जरूरत है। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू मोहम्मद सो नवाज मच साहब, नवाज Climate साहब।